بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ 3 طلاقیں دینا یہ سخت ترین گناہ ہے، اور خاص طور پر اگر 3 طلاقیں ایک ہی ساتھ دیں تو وہ سخت جرم ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک شخص پر اپنے سخت غصے اور ناراضی کا اظہار فرمایا تھا. آگے روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو دنیا میں جزا اور سزا مقرر فرمائی ہے وہ بھی سخت ہے کہ اگر اس طرح کوئی شخص اس طرح حرکت کر لیتا ہے، یعنی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، چاہے وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے یا الگ الگ 3 طلاقیں دیں، تو بہرحال اس کی سزا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے سخت مقرر فرمائی ہے کہ اب دوبارہ وہ اسی خاتون سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شوہر کے نکاح میں نہ چلی جائے اور دوسرے شوہر سے اس کی ہم بستری بھی ہو اور پھر وہ اس کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے اور پھر وہ عدت گزار کر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے. یہ جو روایت ذکر کی جا رہی ہے اس میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بتایا کہ میں رفاعہ قرظی کی نکاح میں تھی اور اس نے مجھے طلاق دی اور طلاق کے بعد میری عدت بھی پوری ہو گئی، یعنی 3 طلاقیں دی تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے عبد الرحمن ابن زبید ایک شخص سے نکاح کیا، لیکن وہ بالکل اذکار رکھتا ہے، یعنی نکاح سے جو خاص مقصد ہے وہ اس کی قابل ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ پھر رفاعہ کی نکاح میں چلی جائے؟ اس نے کہا ہاں یہی چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم دونوں میں باہم صحبت کا عمل نہ ہو جائے. شریعت کا جو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یہ در حقیقت قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح اور تفسیر ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. طلاق کا جہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں فرمایا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک مرتبہ اگر طلاق دی کسی نے اور پھر دوسری مرتبہ دوسری طلاق دی، اس کے بعد پھر ذکر ہے تیسری طلاق کا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری مرتبہ بھی اس نے حماقت کر لی اور طلاق دے دی تو اب یہ بیوی اس کے لیے اب حلال، یہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں رہی یہاں تک کہ وہ جا کے دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے. دوسرے شوہر سے صرف نکاح ہو جانا کافی نہیں ہے، جیسے کہ اس روایت کے اندر اس کی تشریح اور تفصیل آ گئی ہے کہ صحبت بھی ضروری ہے اور پھر وہ دوسرا شوہر وہ مستقل اس کی نکاح میں رہے گا. عام طور پر حلالہ اس طرح اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ صرف پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے. حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا یہ بھی شریعت میں سخت گناہ ہے، اور ایسے شخص پر جو حلالہ کی نکاح سے نیت سے ارادے سے نکاح کرتا ہے یا دوسرا شخص حلالے کی نیت سے نکاح کرواتا ہے، ان دونوں شخصوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے کہ ایسے شخص ملعون ہیں جو محض اس ارادے سے کہ وہ عورت دوسرے کے لیے حلال ہو جائے وہ نکاح کرتا ہے. اس لیے کہ نکاح اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا، نکاح تو مستقل ہوتا ہے. تو اس ارادے اور یعنی اگرچہ وہ عورت حلال تو ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ محض اس ارادے سے نکاح کرنا یعنی حلالے کے طور پر یہ بھی سخت گناہ ہے اور ایسے شخص کو حدیث میں ملعون قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال یہاں تو یہ مسئلہ واضح ہوا کہ صرف دوسرے شوہر کا نکاح ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی ہم بستری بھی ضروری ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنے مرضی سے طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، دونوں صورتوں میں جب عدت گزر جائے پھر وہ پہلے والے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو سزا پر حقیقت مقرر کی گئی ہے یہ اسی بنیاد پر کہ 3 طلاقیں سے اجتناب کیا جائے اور حتی الامکان 3 طلاقیں نہ دیں
کہ 3 طلاقیں اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پسند نہیں ہے اور یہ سب سنگین جرم بھی ہے. سخت مجبوری کے ساتھ جیسے عرض کیا گیا طلاق کو مشروع اور جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آدمی پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے اور اس کے بعد پھر اس کو رہنے دے یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے، تو جو طلاق کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا، بیوی اس سے الگ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد شوہر بھی مرد بھی نادم اور پشیمان ہوتا ہے اور عورت بھی نادم اور پشیمان ہوتی ہے. تو ایک طلاق کی صورت میں یہ گنجائش باقی رہتی ہے کہ عدت کے دوران بھی آدمی رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو دوبارہ اثر نو نکاح کر کے بھی یعنی نکاح کو قائم کر دیا باقی رکھا جا سکتا ہے، قائم کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینا یہ اس حوالے سے انتہائی سخت ترین اقدام ہے کہ کوئی اس نے اپنے اوپر اب راستہ ہی بند کر دیا، اب سوائے دوسرے شوہر کی نکاح کے اور عدت گزارنے کے اب اس کے لیے اسے نکاح کرنا ہی جائز نہیں رہا. تو یہ جو سخت سزا مقرر کی گئی ہے اسی لیے کہ 3 طلاقیں نہ دی جائے، بہت سخت مجبوری ہو تو صرف ایک طلاق دی جائے.